أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون منه وجلون من مكره بهم. اللہ پاک اپنے بندے اپنے ایمان والے شہداء کی صفت بیان فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندے باوجود ایمان کے، باوجود درجہ احسان کے، کیونکہ درجات جو ہیں نا، پہلا درجہ ایمان اور آخری درجہ احسان، اسلام، ایمان، احسان. احسان جو ہے یہ بڑا عظیم مرتبہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا: ان اللہ یحب المحسنین. اسی طرح فرمایا: للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہاں کہ میرے ایمان والے بندے جو ہیں باوجود احسان کے، ایمان کے، عمل صالح کے، مشفقون من اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، دل میں خشیت رکھتے ہیں کہ خدا جانے خدا کیا فیصلہ فرما دے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہیں اور فعال لما یرید ہیں، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو ایک گناہ گار کو ولی اللہ بنا دیں، اور چاہیں تو بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے اولیاء پٹڑی سے اتر گئے، بڑے بڑے علم والے لوگ جو تھے گمراہ ہو گئے، کیونکہ قلوب جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اس لیے محبوب دو عالم اکثر دعا فرماتی تھی: اللہم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پہ ثابت فرما. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء. کہ انسانوں کے دل جو ہیں گویا وہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. تو جیسے کوئی چیز انگلی میں ہو تو اس کا گھمانا آسان ہوتا ہے. اللہ تو اللہ ہے، وہ جدھر چاہیں دلوں کو پھیر دیں، وہ چاہیں تو ہدایت کا فیصلہ فرما دیں، اور وہ چاہیں تو کسی کو گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما دیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ باپ ابو جہل ہے، لیکن حضرت اکرمہ کو صحابی جلیل اور بطل من ابطال الاسلام رضی اللہ عنہ، یعنی باپ پہ لعنت ہے اور بیٹا رضی اللہ عنہ. یہ اللہ کی شان. یعنی ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا، بیٹی مسلمان ہوگی، خاندان بھاگی، لیکن خود مر گیا کفر کر. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اسی طرح دیکھیں کہ باپ ولید ابن المغیرہ ہے اور بیٹا خالد ابن الولید ہے، سیف الرحمان. تو یہ اس لیے جو اللہ والے ہیں وہ نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکی کی کیا حیثیت ہے، نماز کی کیا حیثیت ہے، عبادات کی کیا حیثیت ہے، اللہ جانے قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. کوئی ذرا سی بھی خطا ہو گئی تو مارے گئے.
اب دیکھیں نا انبیاء علیہ السلام، سیدنا ایوب علیہ السلام پہ کتنا بڑا ابتلا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کتنے بڑے امتحانوں کی کٹھالیوں سے گزرنا پڑا، اسی طرح حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کتنا بڑا امتحان آیا کہ روتے روتے آنکھیں سفید۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، تو اس لیے حکم یہ ہے کہ نیکی بھی کرو لیکن اللہ سے بھی ڈرو۔ الایمان بین الخوف والرجاء، رحمت پہ بھی امید رکھو لیکن ڈرتے بھی رہو کہ پتہ نہیں اس کے آگے اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو قاتلوں کو معاف کر دے اور وہ چاہے تو بلی کے پکڑنے میں جہنم بھیج دے، اس کی مرضی ہے۔ كما قال الحسن البصري رحمه الله ان المؤمن جمع احسانا وشفقة وان المنافق جمع اساءة وامنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اعمال صالحہ بھی ہیں اور خوف بھی ہے، اور منافق کا حال یہ ہے کہ عمل بھی بھیڑے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بھی بے غم ہے۔ یہ کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا عذاب آ جائے گا، یعنی عمل بھی بھیڑے اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گمان بھی یہ ہے کہ نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، ای یؤمنون بآیاته الکونیۃ والشرعیہ، کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں پہ ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ آیات شرعیہ ہوں جو اللہ نے قرآن میں بھیجی، احکام بھیجے ہیں، یا آیات کونیہ، کونیہ کا معنی آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، تارے ہیں، سورج ہے، جب ان پہ نظر ڈالتے ہیں تو اپنے اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں کہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اصل تو اس کا کمال ہے نا، جس نے ایسا روشنی والا چاند پیدا کیا، روشنی والا سورج پیدا کیا، اس کا اپنا نور کیسا ہوگا۔ كقوله تعالى إخبارا عن مريم عليه السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي كانت أنما كان إنما هو عن قدر الله وقضائه وما شرعه الله، فإن كان أمرا فمما يحبه ويرضى، وإن كان نهيا فهو مما يكره ويأبى، وإن كان خيرا فهو حق، كما قال الله سبحانہ۔ جیسے اللہ نے بی بی مریم کی شان بیان کی، فرمایا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، صدقت کا معنی ایقنت، اس نے یقین کیا اللہ کے احکام، اللہ کے فرمان پہ، کہ ما کانا جو بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوگا اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی قضا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت جاری فرمائی کہ اگر وہ اوامر ہیں تو یحبہ و یرضا، اور اگر نواہی ہیں تو یکرہ و یابا، من انکار، وان کان خیرا فهو حق، کما قال والذین هم بربهم لا یشرکون، ای لا یعبدون معه غیرہ بل یوحدونہ ویعلمونہ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ لَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا كُفْءَ لَهُ۔ وہ اس حال میں اپنے رب پہ ایمان لاتے ہیں کہ اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے، کیا مانا اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اصل ایمان کیا ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، کہ اس کی عبادت میں کسی کا حصے دار نہ بنائے، یہ ہے اصل توحید۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں بل یوحدونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ ایمان لاتے ہیں، ویعلمون، اور جانتے ہیں، انہ لا الہ الا اللہ احدا صمدا، ان کا عقیدہ ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا،
وہ بیوی سے بھی پاک، بچوں سے بھی پاک، جو کسی کا محتاج نہیں، سر چیز اس کی مخلوق ہے۔ وَأَنَّهُ لَا نَظِيرَ لَهُ، اس کی کوئی مثال نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابر نہیں، کف کہتے ہیں برابری، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور مومنوں کی اور صفت کیا ہے؟ فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ یؤتون العطاء، اس میں دو معنی تھے جیسے میں نے خلاصے میں عرض کیا تھا کہ یا تو یؤتون ما اتوا کا معنی ہے خیرات و صدقات، کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں خدا جانے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ جمیع اعمال مراد ہیں، کہ وہ اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ ایؤتون العطاء وهم خائفون وجلون، اللہ کے راستے میں خیرات دیتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں، اللہ يتقبل منهم لخوفهم ان يقولوا قد كسروا في القيام بشروط العطاء، وہ اس لیے ڈرتے رہتے ہیں کہ خدا جانے ہم نے اللہ کے راستے میں دیا تو ہے لیکن دینے کی شرطیں پوری بھی کی ہیں کہ شرطیں پوری نہیں کی، یعنی اللہ جو چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے دیں، کیا پتا میں نے اس طرح دیا ہے یا نہیں دیا، اللہ جانے ریا آ گیا، اللہ جانے سماعت آ گئی، دکھلاوا آ گیا، اللہ جانے میرا مال مشتبہ تھا، اللہ جانے میرے مال میں کہیں حرام ملا ہوا تھا، اللہ جانے میرے مال میں کسی رشتہ دار کا کوئی حصہ رہ گیا تھا، خدا جانے قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو یقین ہے اس بات پہ کہ ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَهَذَا مِن بَابِ الْإِشْفَاقِ وَالْإِحْتِيَاطِ، یہ اللہ کے راستے میں دے کے ڈرنا جو ہے یہ اللہ کی عظمت کا خوف بھی ہے اور احتیاط بھی ہے، ورنہ جو مومن بندے ہیں لازمی بات ہے اللہ کے راستے میں دیں گے تو حلال ہی دیں گے، اللہ کے راستے میں دیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے دیں گے، اللہ کے راستے میں دیں گے تو ریا اور شہرت سے بچ کے دیں گے، لیکن یہ کیا احتیاط ہے کہ اس کی مرضی ہے پھر بھی قبول نہ فرما۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ کا گھر بنانا، اللہ کے حکم پہ بنانا، خدا کا گھر تیار کرنا اور فرما برداری کرنا، پھر بھی ابراہیم کھڑے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اللہ ہم نے محنت تو کی ہے اب قبول فرما، پتہ نہیں کوئی کمی رہ گئی، پتہ نہیں کوئی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص رہ گیا، پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا اسماعیل جب ذبح کے لیے تیار ہوئے، قرآن ایسی باتوں کا ذکر نہیں کرتا اور نہ ہی کسی حدیث مبارک میں ملتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے روایات اسرائیلیہ سے ذکر کیا ہے، اللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں، لا نصدق ولا نکذب، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابے سے عرض کیا کہ ابا جان اللہ کے راستے میں جب مجھے ذبح کر دیں تو یہ میرے خون والے کپڑے جو ہیں تو میری والدہ کو پہنچا دیں تاکہ وہ یاد بھی کریں گی اور میری قربانی کی قبول کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی جو ہے وہ قبول فرما۔ ہم تو بال کٹانے میں بھی دیکھتے ہیں نا، تھوڑے کٹائیں، ٹک لگائیں، کہاں کٹائیں، گنجے ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، اصل بات یہ ہے کہ بیٹا ذبح کے کھڑے ہیں لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کما قال الامام احمد حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون۔ بی بی عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل۔ بی بی نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جو چوری بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے لیکن ڈرتا ہے اللہ سے، اس سے وہ مراد ہے؟
حضور پاک نے فرمایا لا یا بنت ابی بکر یا بنت الصدیق، حضور نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی صدیق کی بیٹی یہ مراد نہیں، ولکنہ هو الذی یصلی ویصوم ویصدق ویخاف اللہ عز وجل، اس سے مراد وہ نہیں جو چوری کرے بلکہ وہ مومن مراد ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، خیراتیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ خدا جانے قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہکذا رواہ الترمذی وابن ابی حاتم من حدیث مالک بن عقبہ بہ بنحوہ وقال لا یا ابنۃ الصدیق ولکنہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، خیراتیں بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ یتقبل منہم اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میں اس سے بڑھ جاؤں، جیسے تاجر کوشش کرتا ہے میں تجارت میں بڑھ جاؤں، دولت مند کوشش کرتا ہے میں دولت میں بڑھ جاؤں، زمیندار کوشش کرتا ہے میں زمینداری میں بڑھ جاؤں، مومن کوشش کرتا ہے میں ایمان میں اعمال صالحہ میں بڑھ جاؤں، اللہ میرے درجات کو بلند کر دے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ وقال الترمذي وروى هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد النبي حازم النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهكذا قال ابن عباس محمد بن كعب القرظي والحسن البصري في تفسير هذه الآية، وقد قرأ آخرون هذه الآية والذین یأتون ما اتوا، پہلا تھا نا یؤتون ما اتوا، دیتے ہیں، یہ ہے یأتون ما اتوا وقلوبهم وجلة ان یفعلون ما یفعلون وهم خائفون، کہ وہ کرتے ہیں اعمال لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور هذا مرفوعا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه کراها كذلك، ایک روایت میں حضور پاک سے بھی اس قرات کا پڑھنا ثابت ہے، یعنی دو قراتیں ہیں، یؤتون ما اتوا مراد خیرات، یأتون ما اتوا مراد اعمال صالحہ، نماز روزہ سب چیز آ گئی۔ قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا صخر الجوهري قال حدثنا اسماعيل البكي قال حدثنا ابو خل مولى بني جمهم انه دخل مع عبيد بن عمير عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت مرحبا بأبي عاصم ما يمنعك أن تزورنا أو تلم بنا، فقال أخشى عن أمر، فقالت ما كنت لتفعل، قال جئت لأسألك عن آية من كتاب الله عز وجل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فرماتی ہیں کہ ماں عبید بن عمیر وہ داخل ہوئے، ابو خلف مولا بنی جمہن بی بی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بی بی عائشہ نے فرمایا مرحبا بی ابی عاصم، ان کی کنیت ہے، ما یمنعک ان تزورنا او تلم بنا، کہ کیا بات ہے تم ملنے بھی نہیں آتے، کبھی زیارت پہ بھی نہیں آتے، کبھی ہمارے پاس آ کے یعنی کھانے کے لیے بھی نازل نہیں ہوتے، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا بی بی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بوجھ نہ بن جائے، کہیں آپ پر یہ بات جو ہے وہ زیادہ بوجھ نہ ہو، تو اللہ تملو یعنی بوجھ نہ سمجھا کرو، تو اسی لیے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ فقال ما كنت تفعل، کیا کر رہے ہو؟ قال جئت لأسألك، حضور نے فرمایا میں آیا بی بی آپ سے قرآن کی آیت پوچھنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو کیسے پڑھتے تھے۔ قالت ایت آیت، کون سی آیت؟ قال الذین یؤتون ما اتوا والذین یأتون ما اتوا، وقالت ایت ما احبلک، وقلت والذی نفسی بیدی لا احد ما احبلی والدنیا جميعا الدنیا ما فیہا، قال ما هي، فقلت والذین یأتون ما اتوا، فقالت اشهد ان رسول اللہ ذلك يقرأها وكذلك انزلت، ولكن اذا حرف في اسماعيل بن مكي وضعيف
اب آپ نے پوچھا کہ مجھے بھی یہ بتائیں کہ یہ آیت حضور کیسے پڑھتے تھے؟ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، یا والذین یأتون ما اتوا وقلوبهم وجلة۔ بی بی عائشہ نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ تمہیں کون سی قرأت زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے کہا بی بی میں تو کہتا ہوں یأتون ما اتوا زیادہ محبوب، تاکہ سارے اعمال آ جائیں۔ یؤتون میں تو صرف صدقہ آئے گا، خیرات آئے گا، لیکن جب یأتون پڑھیں گے تو مانا نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ تو بی بی نے فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالک کان یقرؤھا، اسی طرح میرے محبوب پڑھتے تھے والذین یأتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، اور اسی طرح یہ قرأت اتری ہے، لیکن اس کے اندر ایک راوی ہے اسماعیل رسول مکی وہ ضعیف ہے، والمعنى علی القراءۃ راوی قراءۃ الجمہور السبع وغیرہم اظہر، لیکن پہلی قراءت جو ہے تمام قراء اسی کو ترجیح دیتے ہیں والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم، کیوں اس کے بعد بھی ہے نا اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، تو یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ قراءت یؤتون ما اتوا جو ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ ویسے تو قراءت یأتون ما اتوا بھی ہے، لیکن جمہور جو ہیں قراء سبع جو ہیں ان کے نزدیک وہی قراءت راجح ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمَعْنَى فَكَمَا فرماتی ہیں انه قال اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لا سابقون وجعل من السابقین، وَلَوْ كَانَ الْمَعْنَى الْقِرَاءَةُ الْأُخْرَى لَأَوْشَكَ أَنْ لَا يَكُونُوا مِنَ السَّابِقِينَ بَلْ مِنَ الْمُقْتَصِدِينَ أَوِ الْمُقْصِرِينَ، اور اگر ہم دوسری قرأت لیں تو سابقین کا معنی پھر یہ ہوگا کہ یعنی وہ پیچھے رہنے والے ہیں، لیکن پہلی قرأت کے بارے میں معنی ہوگا کہ وہ اللہ نے ان کو پھر سابقین میں داخل فرما دیا ہے کہ جب وہ کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں دینے کی اور اس کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں، تو اصل مومن کی شان یہی ہے ایمان بھی لائے، اعمال صالحہ بھی کرے اور اللہ سے بھی ڈرتا رہے کہ خدا جانے میرے اعمال قبول ہوں گے نہیں ہوں گے، ان میں کوتاہی ہوگی، تقصیر ہوگی۔ اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء، اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا على من بغى علينا، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما۔ کہتے جی کہ یہاں جو کتابیں چھپی ہیں اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا۔ میرا بھائی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، وضاحت کی ہے، اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو اللہ توفیق دے سمجھنے کی، کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ائمہ کے نزدیک اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ اگر کوئی آدمی مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہے تو مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے جا کے عمرہ کر سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی اصل عمرہ تو وہ ہے جو بندہ اپنے ملک سے مکے کی طرف آ رہا ہے، قادمن الی مکہ تھا، مکے آنے والے کے لیے عمرہ ہے، یہ تو نہیں کہ مکے سے نکل کے عمرہ کرے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل عمرہ وہ ہے مکے میں رہتے ہوئے عمرہ نہ کرے بلکہ طواف کرے، اور ہاں اگر کوئی ضرورت ہے کہ کوئی عورت نہیں کر سکی، جیسے بی بی عائشہ نہ کر سکی، حضور نے حکم دیا کہ جاؤ اور مسجد عائشہ سے عمرہ کر لو، حضور پاک فتح مکہ میں نہ کر سکے اور حضور نے جعرانہ سے عمرہ کر لیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ضرورت کے تابع تو کیا جا سکتا ہے، ورنہ جو ہے یہ عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں ائمہ کے درمیان میں اختلاف۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے جب بی بی عائشہ کو بھیجا تو آپ کے بھائی ساتھ تھے، انہوں نے عمرہ نہیں کیا، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ امر صرف بی بی عائشہ کے لیے خاص تھا تو حضور بتلا دیتے کہ صرف تمہیں اجازت ہے اور کسی کو نہیں۔
تو جب حضور نے اس حکم کو پابند نہیں کیا، یا جیسے حضور پاک نے جعرانہ تشریف لے گئے لیکن پھر خود عمرے کے لیے تشریف لے آئے، اچھا اگر مکے میں آتے ہوئے آپ نے عمرہ نہیں کیا، وہ تو اللہ نے اجازت دی تھی کہ آپ بغیر احرام کے داخل ہو سکتے ہیں، مکے میں جنگ بھی ہو سکتی ہے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے، اللہ نے حلال کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو عذر تو کوئی رہا ہی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر بفرض محال ہم مکے میں ہیں، مدینے چلے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے سے جانے والے تو کبھی عمرہ ہی نہ کرے، تو گویا ہم مدینہ جب چلے گئے تو میقات سے نکل گئے، اب جو ہے تو اب تو آ رہے ہیں نا مکے کی طرح۔ تو اس لیے بہرحال اس مسئلے میں ائمہ کے نزدیک اختلاف ہے، اور اتفاق ائمہ اربع اس بات پہ ہے کہ جتنے دن اللہ مکے میں نصیب کرے، افضل یہ ہے کہ تم طواف زیادہ کرو، کیونکہ طواف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور دوسرا جتنی دیر عمرے میں تم جاؤ گے، مسجد عائشہ جاؤ، جیرانہ جاؤ، جتنی دیر باہر رہو گے طواف میں اتنی دیر تم اللہ کے کعبے کے قریب رہو گے، تو لہذا دور رہنے سے قریب رہنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ ائمہ کے درمیان میں ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کسی نے کر لیا اللہ قبول فرمائے، جو نہیں کرتے ہیں تو ان سے بھی اختلاف نہ کریں، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے عمرہ کیا ہے، صفا مروہ دوڑ رہا تھا کہ میرا بال جو ہے وہ باہر آیا، تو میں نے ایک بال توڑ دیا، تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک آدھا بال توڑ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ویسے تم چاہو تو 1-2 ریال خیرات کر دو، تمہیں اجر ہوگا، اطمینان قلب ہوگا، ورنہ ایک آدھا بال منہ میں آ رہا تھا توڑ دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں تو میت کے مرنے کے بعد کئی چیزیں ہیں، اصل میرا بھائی بات سنو کہ انڈو پاک کی جو مشکل ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر ایک ملک میں رہے اور ہمارا معاشرہ ہندو کے قریب رہا، ملنا جلنا، آنا جانا، بیٹھنا، دوستی تعلقات، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی جو رسومیں خبیثہ تھی نا وہ بھی ہمارے اندر آ گئی، جیسے شادی پر، بیاہ پہ عورتوں کا مردوں کا رسمیں کرنا، گھوڑے پہ چڑھانا، ہاتھوں میں سرخ دھاگا باندھنا، لوہے کا ہاتھ میں بیت رکھنا، دلہن کے بستر کے نیچے گھوڑی کی لگام رکھنا، اور ایسے مہندی ہے، یہ مایوں ہے، یہ جناب آج فلاں رسم ہے، اور آج بات شروع ہوئی ہے تو بس ڈھولک بجنی شروع ہو گئی ہے، وہ میراثیوں کا گھر ہے، یہ ساری رسمیں ہندو کی، ہمارے ملک میں وہ رواج پکڑ گئی۔ اچھا دیکھیں، دیوی ہے، دیوتا ہے، ان پہ جا کے وہ پھول چڑھاتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، ہم نے بھی وہی طریقے بنا لیے کہ بزرگوں کے فوٹو پہ ہم پھول چڑھا رہے ہیں، مزاروں پہ پھول چڑھا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اسی طرح گردنیں جھکا رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اسی طرح نمستے کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا سندھ جو ہے وہ زیادہ قریب ہے ہند کے، کہ راجستھان اور سندھ جو ہے یہ بیکانیر، اس کے بعد کرنال، جیسلمیر، جے پور، جودھ پور، بھرت پور، اس طرح پھر ہمارا ادھر سندھ آ گیا۔ ان میں آپ دیکھیں آج تک بڑے سے بڑا آدمی جو ہے جب ملیں گے تو السلام علیکم سائیں، حالانکہ یہ نمستے ہندو کی رسم ہے، ورنہ اسلام تو نہیں کہتا کہ ہاتھ باندھ کے نمستے کرو۔ ہمارا بڑے سے بڑا سندھی آدمی، بڑا پڑھا لکھا، سمجھدار، اچھا خاصا، وہ بھی سائیں صاحب نہیں، وہ بھی ایسا کرتا ہے۔ کیا ہے کہ وہ عادات جو ہیں ہمارے اندر داخل ہو گئے۔
اچھا، باقی مشکل یہ بن گئی کہ کچھ ہمارے مولوی حضرات جو ہوتے ہیں وہ مولوی تو بن نہیں سکتے، عالم بن نہیں سکتے۔ اب ہر آدمی تو عالم نہیں بن سکتا نا۔ ہمارے مدرسوں میں 500 طالب پڑھتے ہیں، امتحان کے بعد ان میں 5-4 ہوتے ہیں اس قابل کہ وہ کسی دوسری جگہ جا کے عالم بن کے مدرس بن کے پڑھا سکیں، ورنہ پاس تو سارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحیح معنی میں مدرس بننے کے لیے 500 میں 5-10 بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ تو اس کا مشکل کیا ہو گئی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ چلو یار مولوی بننا تو مشکل ہے، لیکن بال رکھنے اور اس کے بعد پگڑی باندھنی اور گلے میں کپڑا ڈالنا، آواز اچھی ہو، نعتیں پڑھنا، یہ تو آسان کام ہے نا، اس میں تو کسی علم کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے جناب وہ مولوی بن کے بیٹھ گئے، انہوں نے بھی پھر ان رسموں کو پکا کر کے داخل کر دیا کہ 11ویں شریف ضروری ہے، تیسرے دن کل شریف ضروری ہے، میت کے اوپر جب کفن دے کے چلنا ہے تو 40 قدم پہ رکنا ہے، پھر 40 قدم پہ رکنا ہے، پھر وہاں ذکر کرنا ہے، پھر قبر پہ اذان کے کھانے بھی 7 قسم کے ہونے چاہیے، اور ایک دفعہ 40واں بھی کرانا ہے۔ تو یہ ان جاہل مولویوں نے اپنا اقتصادی پیٹ کا مسئلہ حل کیا اور امت مسلمہ کو گمراہی میں ڈال دیا۔ کیونکہ جب آدمی مرے گا تو پہلے دن تو مولوی صاحب انشاءاللہ جنازہ پڑھ کے اس کے کپڑے بھی سارے وصول کر کے لائیں گے، کچھ پیسے بھی لائیں گے انشاءاللہ، پھر تیسرے دن کل شریف اور 7 جمعرات پھر 40واں، اتنے میں محلے کا کوئی اور نہیں مر جائے گا۔ تو مولوی کی تو چاندی ہو گئی نا۔ اچھا، اب اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، یہ بات چھوڑ دیں کہ آپ سے مولوی مکی بات کر رہا ہے، آپ مجھے ایک ادنا عام خادم سمجھ لیں، بھائی سمجھ لیں، خدا کے کعبے میں باوضو کھڑے ہو، ایمان سے کہیں جو مولوی کل شریف پڑھتے ہیں، ختم پڑھتے ہیں، ختم صغیر ختم کبیر جمعراتوں پہ، انہوں نے کبھی اپنے باپ دادے کے تمہیں کل کے چاول کھلائے ہیں؟ خدا کے کعبے میں سچی بات کرو، مرنا ہے اور اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی ماں کی، دادی کی، نانی کی 7 جمعراتیں کی ہیں؟ کیوں؟ یہ ون وے ٹریفک ہے، ان کے لیے حکم نہیں، ہمارے لیے حکم ہے۔ مانا یہ ہے وہ جانتا ہے بدبخت کہ بے گناہ ہے، بدعت ہے، حرام ہے، وہ اپنے پیسے حرام کرنا نہیں چاہتا، اس کو پتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ خالص حرام ہے۔ اچھا، دوسرا مجھے آپ عقل سے سمجھائیں، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، میرے جیسے مولوی تو آپ کھڑے کھڑے بیچ دیں۔ آپ کو اللہ نے بڑا اچھا، اب ایک بندہ اللہ آپ کو زندہ رکھے، چلو میں مر گیا، آپ ڈرتے ہیں نا بہت سے، مرنے کے بعد اب یہ جائیداد مردے کی ہے یا وارثوں کی ہے؟ ہاں جی، شریعت کیا کہتی ہے کہ پہلے مرنے کے بعد اس کی تجہیز تقسیم کرو، پہلے اس کے دفن کا انتظام کرو تاکہ میت تو نہ رکھی رہے نا، دفن کے بعد اس کے قرضہ ادا کرو، اگر قرضہ نہیں ہے تو الحمدللہ، تو اب اس کی جائیداد جو ہے وہ شرعاً ورثاء کے نام منتقل ہو گئی۔ تو اگر بیوی ہے، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، 2 حصے، ایک لڑکے کو ایک آدھا حصہ اور ان کے مقابلے پہ 1 حصہ لڑکیوں کو۔ تو اب یہ جائیداد وارثوں کی ہے۔ کل شریف جو کر رہے ہو یہ کس کے پیسے سے ہیں؟ کیا آپ نے سارے وارثوں کو بلا کے مشورہ کیا، اجازت دی ہے سب نے؟ اچھا، ایک وارث جو ہے وہ نابالغ ہے، وہ کیسے اجازت دے گا؟ تو کس کے پیسے سے کل کر رہے ہو؟ میت کے پیسے سے کر گئے ہو؟ کیا اس نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد تیسرے دن کل شریف کرنا اور 100 دے کے پکانا؟ تو ذرا عقل سے کام لو، خدا کے لیے دین کو سمجھو، دین مذاق نہیں ہوتا۔ ایک یہ ہے، یاد رکھو کہ والدین کے مرنے کے بعد یا رشتہ داروں کے مرنے کے بعد
وہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ان کے لیے خیراتیں کریں، آپ ان کے لیے صدقات جاریہ بنائیں، مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، قالینیں ڈلوا دیں، کہیں پانی نہیں ہے کنویں لگوا دیں، نل لگوا دیں، تاکہ جب تک لوگ پانی پیتے رہے میرے والدین کو ثواب ملتا رہے۔ لیکن اپنے حصے سے جائیداد تقسیم ہونے کے بعد اپنے پیسے سے خرچ کرو۔ ولد صالح، اچھا بیٹا وہ ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، ان کو جب دعائیں پہنچتی ہے تو ہمارا خیرات بھی پہنچتی ہے۔ اگر انہوں نے حج نہیں کیا ان کا حج بدل کروائیں، اگر ان کے ذمے قرض ہے تو پہلے قرض ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرضہ ایسی بلا ہے کہ جب حضور کے زمانے میں میت آتی تھی حضور پوچھتے تھے حل علیہ دین، اس بندے پہ قرضہ ہے؟ تو اگر وارث کہتے تھے نام یا رسول اللہ علیہ دین، اس پہ قرضہ ہے، فرماتے حل ترک وفاء، کیا قرضہ ادا کرنے کے لیے کچھ اس نے مال چھوڑا ہے؟ وہ کہتے لا یا رسول اللہ، فرماتے صلو علی صاحبکم، حضور فرماتے صحابہ سے تم جنازہ پڑھ دو، میں محمد جنازہ نہیں پڑھتا اس بندے کا۔ کس نے قرضہ چھوڑ دیا، لوگوں کے حق کھا کے مر گیا۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ جب پھر اللہ نے میرے مدنی پاک پہ رحمت فرمائی، علاقے کے علاقے فتح ہو گئے، مال غنیمت آ گیا، بیت المال بھر گیا، تو حضور پوچھتے تھے کہ علیہ دین؟ نام یا رسول اللہ۔ حل ترک وفاء؟ لا یا رسول اللہ۔ تو فرماتے انا مولا لمن لا مولا لہ، کہ اگر اس نے قرضہ چھوڑا ہے اور پیسہ نہیں چھوڑا، مال نہیں چھوڑا، فرماتے میں محمد ادا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور ادا کر دیتے بیت المال سے اس کا قرضہ، تاکہ اس بیچارے کی قبر تو بچے نا۔ ہم تو چاول کھا رہے ہیں، وہ قبر میں قرضے میں پکڑا ہوا ہے، ہم دیگیں چڑھا رہے ہیں۔ خدا کے بندے اللہ کا خوف کرو، تم نے اگر 20,000 روپے چاولوں پہ خرچ کر دیے ہیں، وہ 20,000 اس کا قرضہ ادا کرو۔ تم نے 20,000 روپے جمعراتوں پہ خرچ کر دیے ہیں، اس کے لیے 20,000 کے مسجد میں قرآن لے کے حدیث کی کتابیں لے کے مدرسوں میں دے دو، جب تک پڑھی جائیں گی تیرے والدین کو ثواب ہوگا۔ تم نے مہندی پہ اور رسم ہے اور مایوں ہے اور فلاح ہے اور فلاح ہے، کبھی عالم سے مسئلہ بھی تو پوچھو کہ جو شخص لڑکی والا ہے اس کو تو کھانے دینے کا حکم ہی نہیں ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ لڑکے والا شادی کے بھی بعد، میاں بیوی کے ملنے کے بعد، نہ کہ پہلے، رخصتی ہو جائے، بیوی میاں کے گھر میں چلی جائے، میاں بیوی کی ملاقات ہو جائے، اس کے بعد وہ ولیمہ کرے جتنا اس کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے تو کھانا حرام ہے شادی والے دن۔ اب ہم تو شرط کرتے ہیں کہ نہیں، لڑکی والے بھی فلاں شادی گھر میں کھانا دیں، اور سارے کھاتے ہیں، مولوی بھی کھاتا ہے، پیر بھی کھاتا ہے، زمیندار بھی کھاتا ہے، صنعتکار بھی کھاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ صرف لڑکی والوں کے لیے اتنا حکم ہے کہ جو گھر میں رشتہ دار آ گئے ہیں ان کو کھلا دو، وہ بیچارے کہاں جائیں۔ یہ ان کی طرف سے کھانے کا اہتمام کرنا جو ہے یہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے بندے سوچیں، ساری کائنات کی بیٹیاں ایمان سے کہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے اولیاء اللہ علماء کی بیٹیاں بھی بی بی فاطمہ کے ایک قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ایمان سے کہیں، بی بی فاطمہ کی شادی پر بی بی فاطمہ کی طرف سے کھانا کس نے دیا؟ ہماری بیٹیاں زیادہ مقدس ہیں بی بی فاطمہ سے، بی بی رقیہ سے، بی بی ام کلثوم سے، بی بی زینب سے۔ ایک رسم ہے، رواج ہے، اچھا ایک اور لعنت ہے، جہیز۔ یہ کون سی شریعت ہے جی؟ اور جی ناک تو رکھنا پڑتا، رکھو جی ناک۔ میاں بیوی کی شادی ہو گئی ہے، باپ قرضے کے نیچے گردن جھکا کے ساری زندگی قرضہ ادا کرتے 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 مر جاتا۔ یہ اچھی شادی ہے بھائی کہ لڑکا لڑکی جو ہے ہنی مون منا رہے ہیں، ماں باپ بیٹھے قرضے کو رو رہے ہیں، کدھر جائیں؟ اچھی شادی کی بھائی انہوں نے، بیٹے بیٹی کی، عذاب میں آ گئے۔ شادی دیکھیں، حضور کی شادی پتہ کیسے ہوئی؟ ایک دن حضور نے فرمایا کہ بھی آج جتنے صحابہ ہو نا، ظہر کے کھانا جس کے گھر میں جو پکے وہ لے آنا۔
صحابہ کہتے ہیں کوئی چاول لے آیا، کوئی ستو لے آیا، کوئی کھجور لے آیا، تو کیا لے آنا تھا اس زمانے میں؟ حضور نے چمڑے کا دسترخوان بچھایا، سارے بیٹھ کے کھانے، فرمایا یہ میری شادی کا کھانا ہے، میری شادی ہو گئی، وہ سب نے دعوت کھا لی۔ نہ تمہیں پیسے مل سکتے ہیں، اگر میرا مدنی حکم دیتے میں کہتا ہوں کھانا جنت سے بھی آ جاتا۔ نہ بنی اسرائیل کے لیے مائدہ نہیں اترا، من و سلوہ نہیں اترا، وہ میرے مدنی کے لیے نہیں اتر سکتا تھا۔ مانا یہ تھا حضور نے امت کو سبق دیا کہ میرے دین پہ چلنا ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، اور حضور نے فرمایا وہ بچی بڑی مبارک ہوتی ہے جس کی حق المہر تھوڑی ہو اور جس کا نکاح آسانی سے ہو جائے، کسی پہ بوجھ نہ بنے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خیرہن ایسرہن صداقا، وہ بچیاں بہت خوش قسمت ہیں کہ جن کا نکاح آسانی سے ہو جائے، معمولی سی مہر ہے، آرام سے میاں بیوی آئے، 2 جوڑے 4 جوڑے، جو ماں باپ کو توفیق ہے دے دی، السلام علیکم، شرعی نکاح ہوا، گھر پہنچا دیا۔ اچھا خاوند کو جو توفیق ہوئی 1 دے گے، 2 دے گے، 4 دیں گے، پکا کے ولیمہ کھلا دیا، السلام علیکم، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاں یہ ساری تہذیب موت پہ ہو یا شادی پہ، یہ ہندوؤں کی تہذیب ہے۔ اور آج کل تو مسلمان لڑکیاں باقاعدہ سندور بھرتی ہیں، باقاعدہ تلک لگاتی ہیں۔ آج کل تو ہم مسلمانوں کی بیٹیاں ہندوؤں کی طرح ساڑی باندھتی ہیں کہ آدھا پیٹ بھی ننگا ہو، پشت بھی ننگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور زیادہ ہندو کلچر کو آنے دو، ثقافت کو آنے دو، فلموں کو آنے دو، پھر حشر دیکھنا کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج مولوی تمہیں برے لگتے ہیں، لیکن جس دن تمہاری بیٹی پہ بن گئی نا، پھر کہو گے کہ مولوی سچ کہتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال 3 دن شریعت کے لیے میت کی تعزیت ہے کہ کوئی بندہ مر جائے، 3 دن عزا ہے، لیکن میت کے گھر سے کھانا کھانا حرام ہے۔ رشتہ داروں کو، ہمسائے کو حکم ہے کہ میت والوں کے گھر میں تم کھانا پہنچاؤ کہ وہ صدمے میں مبتلا ہیں، وہ اپنی مصیبت میں ہیں اور بیچارے کھانا بھی کھلائیں۔ ہمیں حکم ہے کہ کھانا لے جائیں، نہ کہ حکم ہے کہ ہم ان کے گھر ڈھیرے ڈال کے بیٹھ جائیں اور کھانا کھائیں ہمدردی کرنے کے لیے۔ ان کا مر گیا ہے، وہ رو رہے ہیں، بیٹھے ہیں 15 آدمی کھانے کے لیے، بڑے ہمدرد ہیں بھائی، پہلے 100 سال نہیں آئیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی سوگ جو ہے، اگر خاوند مر جائے 4 مہینے 10 دن تک بیوہ جو ہے اس کی، وہ اپنے گھر میں، اسی گھر میں رہے گی، باہر نہ نکلے، میک اپ نہ کرے، سگار نہ کرے، سرما نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، بلا وجہ بنے سمرے نہیں، سادہ کپڑوں میں رہے۔ جب 4 مہینے 10 دن گزر جائیں تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ غسل کرے، کپڑے پہنے، تاکہ خطبے کے لیے کوئی بندہ اگر اس سے نکاح کرنا چاہے تو وہ بھی تیار ہو جائے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور سر پہ اسطرا پھروا دیا، اب دوسرا عمرہ کرے تو کیا کرے؟ پھر بھی اسطرا پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ کو بال نہیں چاہیے، اللہ کو اطاعت چاہیے۔ تو تمہارے بال تو یہی گر جاتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ تم قربانی کرتے ہو، گوشت تو تم کھا جاتے ہو، اللہ کو تو گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دیکھنا میرے حکم پہ جانور ذبح کیا، میرے حکم پہ گردن جھکا دی۔ اگر تمہارے بال نہیں ہیں، حتیٰ کہ گنجا بھی ہے سر پہ، اس طرح پھروانا ہوگا۔ ہمارے ہاں جب شب برات کا دن ہوتا ہے، بازاریں بند ہو جاتی ہیں اور حلوے پکائے جاتے ہیں، بالکل رسمیں ہیں، بدعات ہیں، کوئی حکم نہیں ہے کہ شب برات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کے مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء جو کہتے ہیں کہ اسی میں تقدیر لکھی جاتی ہے، رزق لکھا جاتا ہے، اور قرآن میں جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، تو یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، نہ کہ شب برات کے بارے میں۔
اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ شب برات کے بارے میں کسی حدیث صحیح میں ہمیں حکم ہی نہیں ملا ہے کہ شب برات کوئی حلوہ پکاؤ یا اس دن کوئی بات کرو. شب برات بعض علماء نے لکھا ہے کہ برکت والی رات ہے تو عبادت کرو. یہ مانا تھوڑا ہے کہ حلوے پکاؤ اور دیگیں پکاؤ اور بتیاں جلاؤ اور جھنڈیاں لگاؤ. یہ کیا ہے؟ یعنی تم کسی لیڈر کا استقبال کر رہے ہو یا اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہو؟ رزق تقسیم ہوتا ہے، فرشتوں کو لسٹ ملتی ہے، وہ لیلۃ القدر میں ملتی ہے، نہ کہ شب برات میں. قضا نماز پڑھنی ہو تو جماعت سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پہلے پڑھو اگر ٹائم ہے، تاکہ ترتیب میں فرق نہ آئے. جھینگا حلال ہے یا حرام ہے؟ بہرحال میں عالم تو نہیں ہوں، میں تو ایک طالب العلم ہوں. میری تحقیق یہ ہے کہ حلال ہے. میں نے بنگلہ دیش کے بڑے بڑے علماء سے پوچھا تھا. اب تو ہمارے دوست تھے مولانا ہارون صاحب پٹیا کے بڑے عالم، وہ بھی فوت ہو گئے، مولانا عبد الحلیم صاحب بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے. وہاں بڑے بڑے ماشاءاللہ مدرسے ہیں، پٹیا جیسا ہے یا 8 ہزاری ہے، یہ بڑے بڑے ادارے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے علماء ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کی کیا تحقیق ہے؟ کیونکہ جیسے عربی اونٹ کو پہچانتا ہے نا، بنگالی مچھلی کی نسل کو بھی جانتا ہے. یہ مچھلی کے معاملے میں ماشاءاللہ یہ PhD کرے نا ایمان سے تو فوراً ڈگری ان کو مل جائے. یہ اس کی نسلوں کو بھی جانتے ہیں کہ جناب یہ کون سی مچھلی ہے، شعور ہے، یہ عربی ہے، یہ قمر ہے، یہ جناب جھینگا ہے، یہ اولسٹر ہے، یہ لابسٹر ہے، یہ پروان ہے. اس کی نسلیں جانتے ہیں. ان کی صحبت کا مجھ پہ بھی کچھ اثر ہے. ان پہ تو نہیں ہوا، مجھ پہ ہو گیا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا جی یہ مچھلی ہے. اصل جھگڑا یہ ہے کہ کیا مچھلی ہے یا کیڑا ہے. اگر مچھلی ہے تو حلال ہونے میں شک ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ مچھلی. قبلے کی طرف پیر کرنا جائز ہے اگر اس کے دل میں کوئی توہین کا مقصد نہیں تو کوئی حرج نہیں. اگر دل میں اس کے نعوذ باللہ اہانت ہے، ہمارے یہاں تو مشکل ہے نا جی. ایک آدمی گیا نا کسی کے گھر میں مہمان ہوا تو 4 پائی ڈالنے لگا. بیچارہ مہمان تھا، پتہ نہیں تھا. اس نے کہا بیوقوف ادھر کعبہ شریف ہے. ٹھیک. اور بیچارے نے 4 روپئے پھیری. تو 2 منٹ کے بعد جو گھر والا آیا انہوں نے کہا یار تم کوئی احمق لگتے ہو، ادھر مدینہ شریف ہے. اس بیچارے نے پھر پھیری. وہ پھر آ گیا. انہوں نے کہا بارے یار ادھر پیران پیر کا روزہ ہے. اس کا وہ چلا گیا. اس نے پھر پھیر دی. وہ کہا یار کمال ہے، ادھر حضرت چشتی معین الدین اجمیری کا روزہ ہے. اس نے کہا کہو میرے گھر سے نکل جاؤ بس. آخر میں کدھر پاؤں کر کے سوؤں؟ لٹکا دو مجھے رسی کے ساتھ. کہاں جاؤں میں؟ تو اس لیے یاد رکھو کہ پاؤں کرنے کا مقصد تمہارا کیا ہے. اگر تمہارے نزدیک یہ بے ادبی میں ہے تو کبھی نہ کرو، اور اگر تمہاری نیت میں بے ادبی میں یہ شامل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پشت کرنا بھی جائز ہے. قرآن زمین پہ رکھنا اگر وہی بات ہے کہ اگر مقصد بے ادبی ہے ناجائز ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جلد اوپر اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ ہم رکھ سکیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یہ اس کا بڑا غم ہے ان کو. قرآن کے کتنے مسئلوں پہ عمل کرتے ہو؟ ادب پہ بڑا زور ہے. قرآن کو چوم لے گا، شیو بھی فوراً کروائے گا، اور پھر قرآن کو ماشاءاللہ چومے گا، منہ پہ لگائے گا کہ قیامت میں گواہی دینا میں داڑھی منڈا کے تمہیں لگا رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہو؟ ہر چیز قیامت میں گواہی دے گی یا نہیں دے گی؟ سمجھے لگ رہے ہو کعبے کے خلاف سے ماشاءاللہ تازہ شیو کرا کے تاکہ قیامت میں گواہی دے. اور یار کچھ تو ادب کرو. چند دن ڈرامہ کر کے داڑھی رکھ لو. اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں چلو ڈرامہ ہی کر لو. لوگ فلموں میں بھی داڑھی بڑھا لیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں. کچھ تو شرم ہو نا مکے مدینے میں آنے کا. کچھ تو لحاظ ہو کہ میں کعبے میں کھڑا ہوں، میں حضور کے سامنے جا کے صلاۃ و سلام پڑھوں گا. لیکن کون سنتا ہے ہم دیوانوں کی باتیں.
فجر کی سنتوں کے بعد اور فرض سے پہلے اگر 2 رکعت طواف پڑھ لیں، یاد رکھو اگر تم نے 2 رکعت طواف پڑھنی ہے اذان فجر کے بعد، پہلے 2 رکعت طواف پڑھو پھر 2 رکعت سنت پڑھو فجر کی، کیونکہ 2 رکعت طواف کی واجب ہے، وہ سنت پہ مقدم ہے۔ اور باقی افضل یہ ہے کہ فجر کی اذان کے بعد صرف 2 رکعت سنت پڑھو، نماز پڑھو، جب سورج نکلے تو 2 رکعت طواف کے بعد میں پڑھ لو، یا سلام پھیر کے بھی پڑھ سکتے ہو، جائز ہے۔ حرم کے جو خدمتگار ہیں ان کو صدقے کی رقم دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ حضرت عاشیہ کس نے کہا ہے؟ عاشیہ الف سے لکھو، خدا کا خوف کرو، یعنی بندے کو یہ لکھنا نہیں آتا عائشہ عین سے ہے یا الف سے ہے، مسئلہ پوچھتا ہے علی عائشہ کی جنگ کا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور جب تم اتنے جاہل ہو کہ عائشہ اور عاشیہ میں فرق نہیں کر سکتے، تمہیں جنگ کے مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو گزر گئی اللہ نے معاف کر دیا، ہم کون ہیں بات کرنے والے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ کہتے جی کہ نبوت کے تو قائل ہیں لیکن بشر کے منکر ہیں، تو بات تو وہی ہوئی نا، قوم عاد کہتی ہے بشر ہیں لیکن نبی، یعنی بشر نبی نہیں بن سکتا۔ ہمارے جاہل کہتے ہیں نبی تو ہے لیکن بشر نہیں، کیونکہ نبی بشر مانا تو ایک ہے نا، کان یوں پکڑو یا یوں پکڑو۔ کہتے جی کہ اگر مینا کے بجائے ہمارے رشتہ دار شیشہ میں رہتے ہیں تو وہاں اگر حج کی بکری ذبح کر دی جائے، بالکل ٹھیک ہے، پورے حرم میں جہاں مرضی آئے کرو، کوئی ضروری تھوڑا مینا میں کرو، مینا بھی حرم کا حصہ ہے، لہذا حدود حرم میں جہاں چاہے قربانی کر دو۔ بابا عمرہ 100 بھی کرو، ہر دفعہ بال منڈانے ہوں گے، بال نہیں اس طرح پھروانا ہوگا۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے اپنے گھر والوں کو 2 سال کا خرچہ دیا ہے، سال کے بعد ان کے پاس جو پیسے ہیں زکوٰۃ ہوگی، دیکھو نا خرچے سے زیادہ ہے یا خرچے میں کام آئیں گے؟ خرچے میں کام آئیں گے، کوئی زکوٰۃ نہیں، خرچے کرنے کے بعد بچیں گے تو زکوٰۃ ہے۔ بہرحال یہ عورت جو ہے وہ جب سجدہ کرے تو پاؤں اگر موڑ لے تو پاؤں ہیں تو صحیح نہ ہیں تو زمین پہ کہ کہیں چلے گئے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں 7 اعضاء پہ سجدہ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ٹانگ یوں ہو تو ہوگا، یوں ہو تو ہوگا۔ سجدوں کے درمیان میں جلسہ استراحت کوئی ضروری نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں کا جب بدن مبارک بھاری ہو گیا تو آپ کرتے تھے۔ نماز جنازہ میں حنفی حضرات پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری بات درود، پھر دعا، اور حنابلہ جو ہیں وہ پہلی رکعت تکبیر کے بعد فاتحہ، پھر درود شریف اور پھر ثنا۔ جیسے کو پڑھ رہا ہے دعا کرو، قبول ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ نمازی کے آگے نہ گزریں۔ طواف کے دوران قرآن یاد ہو پڑھتے رہو، لیکن اٹھا کے پڑھنے میں ڈر ہوتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ لیکن قرآن پڑھنے سے بھی افضل وہ ہے جو میرے محبوب نے پڑھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضور چاہتے تو ہر رکعت میں قرآن ختم فرما دیتے، ہر طواف میں، ہر چکر میں، لیکن حضور نے جو نہیں پڑھا تو اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ میری امت کے لوگ آئیں گے، بیچارے جاہل بھی ہوں گے، دیہاتی ہوں گے، تو ایسا پڑھ لوں جو ہر کوئی پڑھ سکے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، کیا مشکل ہے؟ تو لہذا افضل وہ ہے، اور اصل بات یہ ہے وہ پڑھو جس میں دل لگے، درود پڑھو، کلمہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو،
مقصد ہوتا ہے کہ طواف کے اندر پوری توجہ قلباً و قالباً یہ ہو کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اس جگہ پھرنے کا موقع دیا ہے جہاں اللہ کے نبی پھرے ہیں، جہاں امام الانبیاء پھرے ہیں، جہاں صحابہ و اولیاء پھرے ہیں۔ آج میں بھی اسی جگہ پھر رہا ہوں، اس کا کرم ہے، ورنہ ہم گناہگار اس قابل تھے کہ یہاں آ جاتے۔ دم قربانی کی صورت میں ہوتا ہے یا صدقہ؟ بابا دم کی وجہ ہے کہ تم پہ دم کیوں پڑ گیا۔ بعض چیزیں ہیں جن میں صرف صدقہ کافی ہے، بعض چیزیں ہیں جس میں اختیار ہے کہ صدقہ دے دو، روزے رکھ لو یا دم دے دو۔ دیکھنا پڑے گا کہ تم نے غلطی کیا کی ہے، اس میں دم ضروری ہے یا صدقے سے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ میری بھانجی بیمار، اللہ شفا دے، اللہ ہر بیماروں پہ رحم فرما، اللہ ہمارے بیماروں پہ بھی رحم فرما۔ کاشف میمن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما دے، یا اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم سب بیمار ہیں، کوئی روحانی بیمار ہے، کوئی جسمانی بیمار ہے، کوئی ظاہری بیمار ہے، کوئی باطنی بیمار ہے، اور تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اذا مرضت فهو یشفین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کسی کمرے میں اگر نیچے گدا ہو تو نماز ہو جائے گی، عبادت ہو جائے گی، کیوں نہیں ہو جائے گی؟ لیکن گدا اتنا بڑا نہ ہو کہ تیرا منہ اس کے اندر کھب جائے، پھر نہیں ہوگی۔ آج کل تو گدے ایسے بنے ہوئے ہیں نا گویا ماشاءاللہ آدمی دفن ہو جاتا ہے اندر۔ بس سخت بھی ہوتے ہیں، اگر سخت ہے ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی ہمارے عزیز فوت ہو گئے تو ان کے لیے اگر آپ طواف اپنے لیے کریں، جب طواف کر لیں تو دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے، اللہ قادر ہیں عطا فرما دیں گے۔ جنازے پہ کس رنگ کی چادر ڈالیں؟ بالکل سفید۔ حضور پاک نے فرمایا کہ مردوں کے لیے افضل الوان میں جو ہے وہ ابیض ہے، بیج ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ حیاتکم و بعد موتکم، تمہارے لیے سفید رنگ جو ہے زندگی میں بھی افضل ہے اور موتا کے لیے بھی افضل ہے۔ لہذا یہ چادریں ڈالنا، سبز چادر ڈالو اور کالی ڈالو، لکھی ہوئی بدعات ہیں، یہ تو رواج بن گیا ہے۔ اچھا وہ بھی بڑے آدمی پہ ڈالتے ہیں، غریب پہ کوئی ڈالتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہے، اس کو تو کفن بھی مشکل سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ثابت ہے کہ حضور پاک کا سایہ نہیں تھا۔ کون سی حدیث میں؟ آگے حدیث تو لکھ دیتے نا جو ثابت ہے، ایسے گھڑن تو کسی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کے وسیلے سے آدم نے دعا مانگی تھی، یہ بھی جھوٹ ہے، گھڑن تو ہے، کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کے خلاف بات کر رہے ہو۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو کلمات سکھائے، ان کلمات سے دعا کرو تو میں تیری غلطی معاف کر دوں گا۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ باقی جو آپ نے لکھا ہے کسی سیاستہ میں، کسی طبقات اولیٰ کی کتاب میں نہ وہ حدیث ہے، ایک حاشیے میں حدیث ہے جس کا کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ بغیر احرام کے مکے میں داخل ہو گئے، کسی نے بتایا نہیں تھا۔ ہم نے مسجد عمرہ سے احرام باندھا اور احرام کے نوافل بھی ادا کیے، میاں بیوی ہیں، کیا حکم ہے؟ آپ نے عمرہ تو اب مسجد عائشہ سے کر لیا لیکن دم پڑ گئی، اگر بچی نابالغ ہے اس پہ دم نہیں ہے، میاں بیوی ایک ایک دم بھی ادا کریں کہ جی ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ تم نے آج پوچھا تو ہم بتا رہے ہیں نا، اگر پاکستان میں پوچھتے وہاں بھی علماء بتا دیتے۔ تم کہتے ہو بتانے کے لیے، تمہارے گھر میں کان میں آگے کہیں۔
ابھی جو پوچھا ہے تو بتا دیا نا، تو پہلے پوچھ لیتے میں عمرے پہ جا رہا ہوں کیا کروں؟ لوگ 5-6 آدمیوں کی نیت کر کے ایک عمرہ کر لیں، بالکل نہیں، یہ سب کو رگڑا دینا چاہتا ہے نا، ایک عمرہ کر کے اللہ ساری حضور کی امت کو عطا فرما، جان چھٹی ثواب حضور کی امت کو عطا فرما۔ اور چاول تو تم کھا گئے ہو شریف آدمی، ثواب امت کو ملے گا، تم غریبوں کو جا کے دے دو، پھر کوئی ثواب کی توقع بھی کرو۔ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہم آپ کے لیے، بس گاڑی اسی طرح چلے گی، کمرے میں گر رہا ہے، پتہ ہے مجھے سمجھ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، پڑھا بھی جائے تو جواب دیں نا۔ پانی کا گٹر لائن جو ہے اس سے تو میری نماز میں کیا، ہمارے اندر بھی گٹر لائن کھڑی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، تو کمرے میں اگر گٹر لائن گزر گئی تو کیا ہو گیا؟ پائپ میں بند ہے، تمہارے اندر نہیں ہے گٹر لائن، پہلے اس کو نکال دو کمرے والی، میں نکلوا دوں گا۔ چلو فیصلہ کرتے ہیں، اگر پائپ بند ہے ٹھیک، کوئی مسئلہ، مقصد تو ہے جگہ پلید نہ ہو۔ جدہ سے لاہور کے لیے 1 بجے فلائٹ ہے، فجر کی نماز ہم جب لاہور پہنچیں گے تو سورج طلوع ہو چکا ہوگا، تو جہاز میں پڑھ لو نا، ساری دنیا جہاز میں پڑھتی ہے، تمہیں کیا مشکل ہے؟ اور وہاں اپنا کیپٹن سے ٹائم پوچھ لو، بتا دے گا، یا کھڑکی کھول کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب اب وقت ہو گیا نماز کا، جن نے پڑھی ہے الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں، جہاز میں کھڑے کو پڑھ لو، جگہ نہ ملے تو اتر کے قضا پڑھو، تو اللہ جزائے خیر سے باقاعدہ ہر جہاز میں مسجد بنا دی۔ عمرے پہ آیا ہوں لیکن مدینہ پاک میں 1 دن رہا، الحمدللہ، شکر کرو، میں 1 گھنٹہ بھی ملے تو الحمدللہ۔ اگر بوٹ پہن رکھے ہیں تو جرابیں پہن رکھی ہیں، بس اتنا مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جرابیں موزے ہوں چمڑے کے، جس کے اندر پانی داخل نہ ہو، اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ حنابلہ کے نزدیک باریک جراب پہ بھی جائز ہے۔